العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور العلم العلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر آپ سب کے لیے حاضر ہیں۔ آج ذہنی آزمائش سیزن 7 کا تیسرا مقابلہ ہے اور آج ہمارے ساتھ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور بھاولپور کے اسلامی بھائی موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان کے درمیان آج مقابلہ ہوگا اور دیکھنا یہ ہے کہ کون اس سلسلے میں اگلے راؤنڈ کی طرف کوالیفائی کر جائیں گے۔ آج مقابلے کے ونر کون ہوں گے، کون آگے بڑھیں گے، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اور اس مقابلے سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے شرعی احکام، بہت ساری اسلامی معلومات ہمیں اس سلسلے میں الحمدللہ حاصل ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے، ان صحابی رسول کا نام بتائیں جنہوں نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز ادا فرمائی۔ اس صحابی رسول کا نام بتائیں جنہوں نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ جی، تعالیٰ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست ہے۔ آپ زخموں سے چور چور تھے مگر نماز ادا فرمائی۔ یہ ہم سب کے لیے درس بھی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ آج ہم چین کے عالم میں، سکون کے عالم میں، راحت کے عالم میں نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے صحابہ زخموں سے چور چور ہوں، وہ نماز کو نہ چھوڑا کرتے۔ یہ بہت زبردست میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ چلیں اس سوال کے جواب میں سن کر یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جی، ہمارے اب دائیں طرف اسلام آباد کے اسلامی بھائی ہیں، باری باری دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے تعارف لیتے ہیں۔ جی، اپنا نام بتائیں گے آپ؟ سید محمد شعیب عارف بخاری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ اسلام آباد سے ہیں ماشاءاللہ۔ جی، اپنی مصروفیات بھی بتا دیں، آپ کیا کرتے ہیں اسلام آباد میں؟ بی ایس اسلامک اسٹڈیز اصول الدین۔ اچھا، کون سی جگہ سے کر رہے ہیں آپ؟ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے بات کر رہے ہیں، وہاں سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ۔ جی، ابو ربی صبیح رضا عطاری۔ ماشاءاللہ، آپ کی مصروفیات؟ میری بھی یہی مصروفیت ہے کہ میں بھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ابھی ایم ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں، ارے واہ، یعنی ایم فل کا۔ آپ نے تو درس نظامی بھی کیا نا؟ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ، جامعۃ المدینہ سے ہی کیا۔ درس نظامی کرنے کے بعد اب آپ وہاں ایم ایس کر رہے ہیں۔ جی، میرا نام محمد ابو بکر عطاری ہے اور میرا تعلق بھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام ارے آباد سے واہ، ہے۔ اسلامک یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے پوری سمجھ لیں پوری ٹیم ہی وہیں سے تعلق رکھتی ہے۔ اب ان کا مقابلہ بھاولپور والوں سے۔ جی، آپ باری باری تعارف کروائیں اپنا۔ عبدالحنان عطاری۔ بھاولپور میں کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے ریسنٹلی ماسٹر ان کمپیوٹر سائنس پاس کیا اسلامیہ یونیورسٹی آف بھاولپور سے۔ اچھا، چلیں جناب، آپ کا نام؟ محمد احمد عطاری، جی، جامعۃ المدینہ خانقاہ شریف، اچھا، کس درجے میں ہیں؟ خامسہ درجہ۔ خامسہ میں پڑھتے ہیں۔ جی، محمد شفیق عطاری، فیضان مدینہ بھاولپور۔ اچھا، آپ کی کیا مصروفیات؟ امامت ہے کرتے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، ایک امام صاحب ہیں، ایک خامسہ درجے کے طالب علم ہیں اور ایک جناب دنیاوی طور پہ کوالیفائی ہیں۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جی، جی، قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی، قسم کی 3 قسمیں ہیں، غموس، لغو اور منعقدہ۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، غموس، لغو، منعقدہ۔ جواب بالکل درست ہے۔ یمین لغو، کیونکہ قسم کی بات ہوئی ہے، بتائیے یمین لغو کسے کہتے ہیں؟
یمین لغو وہ یمین ہے جس میں ایک شخص قسم کھاتا ہے اپنے غالب گمان کے مطابق موجودہ زمانے میں کہ وہ سمجھتا ہے کہ زید گھر پر نہیں ہے جبکہ زید گھر پر موجود ہوتا ہے، تو اسے یمین لغو کہتے ہیں۔ لغو یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر یعنی معاملے پر اپنے خیال میں یعنی غلط فہمی کی وجہ سے صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ بات اس کے خلاف یعنی الٹ ہو، اس کو یمین لغو یعنی لغو قسم کہتے ہیں۔ آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی قربانیاں کرتے تھے اور کن کی طرف سے کرتے تھے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 3 قربانیاں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک اپنی طرف سے اور 2 حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مطابق ان کی حیات کے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ذرا غور کیجئے، کیا محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مظاہرہ کہ آپ 3 بکرے قربان کیا کرتے، 2 پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مطابق آپ کی حیات شریف کے اور ایک اپنی طرف سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعد وفات مرحوم کی طرف سے قربانی دینا جائز ہے، ہاں اگر میت کی قربانی ہو تو اس کا سارا گوشت خیرات کر دیا جائے، اور اگر وارث اپنی جانب سے محض ثواب کے لیے میت کی طرف سے قربانی کرے تو خود بھی کھائے اور فقراء اور امیر سب کو کھلائے۔ جواب بالکل درست ہے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہیے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے آقا، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لولی ہے۔ اپنا نمبر پسند کریں گے جی، نمبرز دکھائیں جی، کون سا نمبر پسند کریں گے 3 جی؟ 3 3 نمبر بتائیے، 3 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ نیت کی تعریف بیان کیجئے۔ نیت ارادے کا نام ہے۔ اچھا، مزید کچھ فرمائیں گے؟
दिल के पुख्ता इरादे के नाम को नीयत कहते हैं। नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, खा वो किसी चीज का हो। और शरीयत में नीयत किसको कहते हैं? शरीयत में नीयत किसी भी काम के लिए दिल के इरादे का नाम। इबादत के इरादे को नीयत कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, जवाब दुरुस्त है, क्योंकि मुतलकन नीयत का सवाल किया था जो वो ये दे चुके थे। बारी है बावलपुर वालों की, नंबर दिखाइए स्क्रीन पर जी। नंबर 4। 4 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है बताइए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या सदका वाजिबा अपने बेटे को दिया जा सकता है? सदका वाजिबा अपने बेटे को नहीं दिया जा सकता। अगर दे दिया तो नहीं होगा जी। सदका वाजिबा क्या है? ज़कात, सदका फित्र वगैरह अपने बेटे को नहीं दिया जा सकता। अगर दे दिया तो अदा ना होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हम 2 नंबर यहां जो मौजूद इस्लामी भाई हैं उनके निकालेंगे। जो आपके पास टोकन है ना, तो अपने हाथ में रखिए। 2 टोकन के नंबर वाले इस्लामी भाई स्टेज पर, मंच पर आएंगे और एक इशारा है हमारे पास जो दोनों ने समझाना है। दोनों में से एक इशारा करेंगे और दूसरे समझेंगे। अगर आप 25 सेकंड के अंदर अपने साथी को इशारा समझाने में कामयाब हो गए तो आज मकतबतुल मदीना से आप कोई भी एक तोहफा जो है वो ले जा सकेंगे। मदनी तोहफा ले जाना चाहें या मकतबतुल मदीना से कोई भी तोहफा ले जाना चाहें, दोनों इस्लामी भाई, दोनों को तोहफा मिलेगा। और अगर दोनों ही नाम बता सके, जिसको इशारा किया उसको ना बता सके, तो दोनों में से किसी को भी इनाम नहीं मिलेगा। अब जनाब चलते हैं, वो 2 कौन है जो आज हमारे साथ समझाइए मगर इशारों में शामिल होंगे। पहला नंबर है 387, 387। चले जनाब आप आ जाए मंच पर। ठीक है। और दूसरा है 721, 721। 721 मौजूद। 721, 721 नंबर नहीं है। चलें जनाब, कोई और इनका वापस डाल दें। 646, 646 आ जाएं। 646 वाले आ जाएं। अल्लाह, 646 आप हैं जी, आप आ जाएं। मदनी मुन्ने आ गए जनाब जी। अब ये दोनों तय कर लें कि इशारा कौन करेगा और समझेगा कौन। दोनों भी एक दूसरे को जानते नहीं हैं। चलें, यही तो ज़हनी आजमाइश है। ये इशारा करेंगे और आप समझेंगे। ठीक है, आप इधर आ जाएं। ठीक है, आप मुझे दीजिए कोई इशारा जो इनसे इशारा पूछता है। आप पढ़ लेते, उर्दू पढ़ लेते? चलें, ये भी मसला है ना, उर्दू भी तो आए, इशारा तो लिखा हुआ होगा जी। करीब से आके बता दें। करीब से आगे बता दें। करीब जाके बता दें। चले दीजिए। ठीक है, बोलना नहीं है, आपने इशारे से बताना है। ठीक है, आपका वक्त शुरू होता है अब। इनको इशारा करें, मुझे नहीं। करें करें, इशारा करें। अरे कोशिश करें, बड़ा आसान है इशारा तो। और जो इशारा आप करना चाहते हैं वो यहीं कहीं मौजूद भी है। अल्लाह, चले जनाब, हम तो कोशिश करते दोनों को तोहफा मिलता। हालांकि इशारा ये था कि मट्टी का प्याला, ये मट्टी के प्याले पे इशारा करते तो पहुंच जाते। बहरहाल अपनी जगह तशरीफ रखे। और अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये जो दोनों इस्लामी भाई है दोनों तरफ के, जब ये इशारा करते तो ये आसान नहीं होता। आपको लगता होगा ये क्यों नहीं पहुंचते। स्टेज पर आकर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, अब शुरू करते हैं इंशाल्लाह। इस्लामाबाद मक्की की तरफ से कौन आएंगे इशारा करने? जी, हमारे इशारे भेजे जाएं जल्दी से। आ जाए, यहाँ आ जाए। चलिए अब वापिस जाइए। ये आपका इशारा है और वक्त शुरू होता है अब। काले बिच्छू। अरे कैसे, कि दोबारा करें, दोबारा करें। अच्छा, काला रंग और फिर आपने बिच्छू किया। काले बिच्छू, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अमीर अहले सुन्नत का ये बड़ा प्यारा रिसाला भी है, बहुत इबरत अंगेज रिसाला है। इसको पढ़िए और इंशाअल्लाह बरकत हासिल कीजिए। ठीक है, आपका वक्त शुरू होता है अब। एक आंख,
ہاں زبان سے کچھ نہیں کہیں گے. ایک آنکھ والا آدمی. ایک آنکھ والا آدمی جواب درست دے دیا ہے. اب سوچئے آسان نہیں تھا یہ اشارہ. 49 نمبر لیے اسلام آباد مکی والوں نے اور 34 نمبر لیے بھاولپور مکی نے. تقریباً 15 نمبر کے فرق سے اسلام آباد مکی کے اسلام بھائی آگے رہے. ماشاءاللہ مبارک ہو. السلام علیکم.